رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان سلامتی ہے ان آنکھوں پر جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر۔ درود لا محدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین، حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر ضرمن۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام الف لام میم، یہ عرفان رمضان کی خوبصورت سی نشست ہے۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ عزیزان من، کل کا ہمارا موضوع بہت خاص تھا۔ ہم نے باطنی امراض کے حوالے سے گفتگو کی، معاشرے میں پنپتی ہوئی وہ برائیاں کہ جن کو برا سمجھنے سے بھی ہمارا ضمیر و زبان قاصر ہے، ہم نے اس کے حوالے سے لب کشائی کی اور الحمدللہ خاطر خواہ کی۔ مگر کل ابتدائی حصے میں ہم نے نکاح کے معاملات کو بھی ڈسکس کیا اور اس موضوعات پہ بھی ہم آئے۔ آج ہم اس کی دوسرے اینڈ کے اوپر کھڑے ہوئے، طلاق۔ طلاق کیا ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے، کس وجہ سے ہوتی ہے، ہو سکتی بھی ہے، نہیں ہو سکتی، اس کا رجحان معاشرے میں کیوں بڑھتا جا رہا ہے، یہ کیا نکاح کرنے والوں کو پتا ہے کہ اللہ کے نزدیک تمام حلال کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے ایسا کام کہ جو کراہیت والا ہے، جس سے عرش اولا بھی ہلتا ہے، جس سے تمام شرعی امور جہاں حق بجانب ہوتے ہیں وہاں بھی ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے، کہا گیا ہے کہ کوشش کرو یہ نہ ہو، کوشش کرو مصالحت ہو جائے، صلح ہو جائے، اتفاق ہو جائے، چاہتی ہو جائے آپس میں، مگر جہاں کوئی دوسری صورت نہیں نکلتی وہاں طلاق تک معاملات آتے ہیں۔ البتہ جو میں دیکھ رہا ہوں، جو میرے سامنے آ رہا ہے، جو آپ کی نگاہوں کے سامنے اسکرین پہ خبر چل رہی ہے، ایسی بے شمار خبریں یہ بتا رہی ہیں کہ معاشرے میں روز بروز طلاق کا ریشو بڑھتا جا رہا ہے۔ ابھی کل ہوا تھا نکاح کا اہتمام، اتنا بڑا سیٹ لگایا، اتنی بڑی دعوت کا اہتمام، اتنے بڑے بڑے لوگوں کو بلایا، اتنے بڑے اخراجات، پرسوں سمجھ میں آ رہا ہے کہ جی وہ بات ختم ہو گئی ہے، اب ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگلے دن ہی کسی اور کے ساتھ وہی تصویریں، وہی سیٹ، وہی رشتہ، وہی محبت، وہی کرکٹ، وہی جنون، وہی سب کچھ۔ یہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ کہ اسی طرح سے ہم رشتے نبھائیں گے؟ اس کی بنیادی حیثیت کیا ہے؟ طلاق کب واقع ہوتی ہے؟ کن شرائط کے ساتھ واقع ہوتی ہے؟ کس آسانی اور کس مشکل کے ساتھ واقع ہوتی ہے؟ کن چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے؟ ازدواجی معاملات میں کن معیارات کو ہم اپنی بنا بنائیں گے، بنیاد بنائیں گے اور رشتے کو آگے لے کے چلیں گے؟ اور احسن ترین، کہ 19ویں رمضان کے حوالے سے بات ہوگی، یعنی آج ایک ایسا دن گزرا ہے اور پھر یہ سارا سلسلہ بھی ایسا ہے، تو ہم اس رشتے کو بھی آئیڈیل رکھیں گے جو بہترین رشتہ ہے، جس کی مثالیں لوگ کتابوں میں دیتے ہیں، نصاب میں پڑھاتے ہیں، یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا و ابیہا کا رشتہ، اس طرح کا رشتہ کیسے بنائیں اپنے گھروں میں، یہ بھی بات ہوگی۔ آج اس پروگرام میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں، تشریف فرمائیں۔ ایک دن کی چھٹی ہوتی ہے تو ان کی کمی محسوس ہوتی ہے، ہم یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ چھٹی بھی نہیں ہوتی، ذمہ داریاں، واجبات، فرائض ان کے ایسے عمدہ اور اعلیٰ ہیں، پروردگار نے ان کو، ان کے خانوادے کو دین حقہ کی سربلندی کے اوپر مخصوص کر رکھا ہے، مختص کر رکھا ہے، یہ ذمے ان کے لگا رکھا ہے اور یہ اس کو احسن طریقے سے انجام دے رہے ہیں۔ تشریف فرمائیں جناب انتہائی قابل احترام مفتی حنیف قریشی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، سفر اچھا گزرا آپ کا؟ جی بہت اچھا، اللہ کا فضل۔ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے بہت ہی پیارے لطیف انداز میں گفتگو فرماتے ہیں، یہاں آتے ہیں، سب سے مسافہ کرتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں، محبتیں وصول کرتے ہیں اور شخصیت میں ایک اعجاز رکھتے ہیں، ایک سیاسی رہنما بھی ہیں۔ آج میں اس حوالے سے بھی تعارف کرواؤں، میں نے تو سوچا ہے 30 دن مہمان کا ہر نئے دن کا تعارف، کیونکہ شخصیات میں کمالات بہت زیادہ ہے، تو ایک سیاسی مذہبی جماعت کی بھی سربراہی فرماتے ہیں اور بہترین انداز سے فرماتے ہیں، اور وہیں پر اپنے قائدین کی جس خوبصورتی سے ان کا دفاع یا ان کا احترام فرماتے ہیں وہ بھی معیاری اور مثالی ہے۔ علامہ شبیر حسن میسمی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ھذا من فضل ربی ماشاءاللہ، لیبلونی ام اشکر ام اکفر۔ اللہ تعالیٰ مجھے شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، بہت اچھے۔ ہمارے ساتھ بائیں جانب تشریف فرمائے، ان کا لباس آج پہلی مرتبہ ہے کہ میچنگ سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے، مگر گفتگو میچنگ کے ساتھ ہی فرماتے ہیں، آتے ہیں تو معطر ہوتے ہیں خوشبو کے ساتھ، اور اسی طرح گفتگو کی بھی خوشبو
پھیلا دیتے ہیں، وہ نشر ہوتی ہے کلپس کے ذریعے، ہر جگہ پہنچتی ہے، کمال حاصل ہے ان کو، حافظہ ان کا، یہ سینہ جس کے اندر علم بھرا ہوا ہے، احادیث بھری ہوئی ہیں، یہ سینہ معتبر ہے۔ جناب ڈاکٹر قاری خلیل الرحمان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مگر آج آپ نے غور سے نہیں دیکھا، کراس میں آج بھی میچنگ ہے، کراس میچنگ ہے۔ آج بھی میچنگ ہے۔ اچھا آج کالر کے کلائی کے ساتھ میچ او ہو، ڈاکٹر صاحب جیت گیا آج امتحان میں ڈالا ہے۔ چشمے کے ساتھ بھی میچنگ ہے۔ آہا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، خوبصورت لگ رہے ہیں، پیارے لگ رہے ہیں، پروردگار ایسے ہی ان کو حسین رکھے اور ہمارے ساتھ تشریف فرمائے۔ جس طرح سے ہمارے اس پروگرام کو حسین بناتے ہیں، ویسے ہی ان ضروری موضوعات، معاشرتی مسائل کے اوپر ہماری توجہ دلاتے ہیں جو ایک عالم کا فرض بنتا ہے، جو اس کے منصب کی ذمہ داری ہے، اس سے تقاضا بھی یہی کیا جا سکتا ہے۔ مفتی نوید عباسی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور تشریف فرمائے، بہت ہی پیارے، ہم تو ان سے یہ کہتے ہیں کہ جتنا زیادہ ان کا وقت ہمیں نصیب ہو، ہمارے لیے سعادت کی بات ہوگی۔ میں نے بہت کم ایسے لوگ دیکھے ہیں جو چاہے کسی مسلک سے ہوں مگر مسلکی تعصب نہیں رکھتے، جو بنیادیں مضبوط کرتے ہیں، جو استحکام دیتے ہیں ملک اور ملک کی سالمیت کو، جو مدارس کے حوالے سے بہت ذرا روشن خیال اور معتدل فکر رکھتے ہیں۔ مفتی ابوبکر محی الدین صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے مزاج؟ بہت شکریہ الحمدللہ۔ میں گفتگو چاہتا ہوں آج پرویز مشرف والے ہیں کیا؟ روشن خیالی ہے۔ پرویز مشرف والے کون سے ہوتے ہیں؟ مشرف بھی صاحب بھی ہمارے ہی تھے، سارے ہمارے ہیں۔ اچھی اس زمانے میں انہوں نے مدارس بھی بنائے تھے، بالکل صحیح فرما رہے ہیں، لیکن یہ ان کی عمدگی ہے۔ یہ وہ روشن خیالی نہیں ہے مشرف والی، یہ اسلام کے اعتدال کی بات کرنے والی بات ہے۔ واہ واہ، اچھا اعتدال کی بات ہوئی تو میں آپ کو ایک ایسے، میں یہ نہیں کہہ رہا کم سن، کیونکہ ہیں بھرپور، ذرا سا ناتواں لگتے ہیں مگر آواز سے اپنا تعارف کروائیں گے۔ حافظ قرآن بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، اور میں نے اکثر ان کی ویڈیوز بنگلہ دیش کی دیکھی ہیں، وہاں بیٹھے ہوئے اپنی واعظ و نصیحت بھی فرما رہے ہوتے ہیں اور کلام بھی سنا رہے ہوتے ہیں۔ حبیب اللہ ارمانی صاحب، السلام علیکم۔ کیسے مزاج؟ بنگالی میں کرتے ہیں وہاں؟ میں نے یہ پوچھا تھا، بنگالی آتی ہے آپ کو؟ اردو۔ اچھا اردو اردو میں کرتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں بڑے سارے مسلمان اردو سمجھتے ہیں۔ ظاہر بات ہے، یہیں سے گئے ہیں۔ ماشاء اللہ سے جی، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بنیادی مسئلہ طلاق۔ میں مفتی حنیف رشید صاحب کی طرف آتا ہوں۔ مجھ سے ہم ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ذرا غیر روایتی گفتگو کر لیں، کیونکہ ہر سال ہم اس پہ آتے ہیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں روزانہ ہر سال فیگر ہے نا طلاق کا، وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اب تو مشہور اور معروف لوگوں کے گھر نہیں بچ رہے۔ میں اس حوالے سے دو ٹوک کہتا ہوں کہ جی علماء کے درمیان ایسا معاملہ نہیں ہے، الحمدللہ ایک ایسا طبقہ ہے جو محفوظ ہے، مگر ہے تو معاشرتی مسئلہ طلاق کا، تو کیوں اس کا رجحان بڑھ رہا ہے؟ یہ کیسے اتنی آسان ہو گئی، ہر بندہ فوراً سے طلاق دے دیتا ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ طلاق بنیادی طور پر عقد نکاح کے ذریعے جو رشتہ قائم ہوتا ہے، اس رشتے کو ختم کرنے کا نام طلاق ہے۔ طلاق کی بہت ساری اقسام ہیں جو کہ حسب ضرورت جب ان پر گفتگو ہوگی تو ان کو بیان کیا جائے گا۔ تاہم طلاق جائز کام ہے، اور یہ مرد کو حق دیا گیا ہے۔ یدی عقدۃ النکاح، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو نکاح ہے اس کی گرہ جو ہے نا ہم نے مرد کی ہاتھ میں دی ہے، مرد کے ہاتھ میں۔ طلاق بے شک یہ جائز کام ہے، لیکن جیسے آپ نے انٹرو میں کہا ہے کہ جائز کاموں میں پھر بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اللہ پاک پسند نہیں فرماتے ہیں کہ ایسا ہو، وہ کام جو ہے نا وہ طلاق ہے۔ اور اس کے حوالے سے وہ کہ سند کے اعتبار سے بہت اتنی زیادہ مضبوط روایات نہیں ہیں، لیکن بہرحال بہت ساری ایسی روایات موجود ہیں کہ جن میں طلاق دینے کے عمل کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے، اور جس میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ یہ طلاق اللہ اور اس کے رسول کو سخت جو ہے نا وہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ اگلا معاملہ یہ ہے کہ یہ جو طلاق ہے یہ کیوں زیادہ بڑھتی جا رہی ہے؟ بنیادی طور پر ہم نے جتنا اسلام سے اور دین سے اپنے آپ کو دور رکھا ہے، اتنا ہمارے معاشرتی، اخلاقی، ہر قسم کے ہمارے مسائل بڑھتے چڑھے جا رہے ہیں۔ میں ایک دفعہ پہلے بھی اسی پروگرام میں آپ کے ادھر ہی کہہ چکا ہوں کہ اگر ہم غور کریں تو تمام برائیوں سے سب سے زیادہ جو چیز روک سکتی ہے انسان کو، وہ اس کا دین اور مذہب ہے۔ یعنی دین اور مذہب کی لگامیں یہ ایسی مضبوط چیز ہوتی ہے کہ اس سے بندہ چاہے کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، بندہ اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ جیسے میں نے مثال دی تھی کہ روزہ ہے، اب روزہ ہم گھر میں اکیلے ہوتے ہیں، ٹھنڈا جناب فریج میں پانی لگا ہوا ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہوتا، لیکن روزہ نہیں کھایا جاتا۔ کیوں؟ کہ وہاں پر قانون کا ڈر نہیں، وہاں پر حاکم وقت کا ڈر نہیں، کسی ماں باپ کا ڈر نہیں، وہاں پر اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہے۔ تو معاشرے میں برائیاں اسی وقت زیادہ سے زیادہ ختم کی جا سکتی ہیں کہ جب ہم مذہب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ چمٹ جائیں اور اپنے آپ کو مذہب کے ساتھ مضبوطی سے جوڑ لیں۔ جب تک ہم دین کے ساتھ نہیں جڑیں گے، ہم ان برائیوں میں مزید دھنستے چلے جائیں گے۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح ہے، اس کے پیچھے اگر ہم غور کریں
تو میرے سے زیادہ یقیناً سننے والے وہ اس چیز کو سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم نے وہ جو اسلام نے ہماری تربیت کی تھی کہ نکاح کا جو بنیادی مقصد تھا، ہم نے اس بنیادی مقصد کو پس پش ڈال دیے. پھر وہ جو قیودات رکھی گئی تھیں، وہ جو ہماری رہنمائی کی گئی تھی کہ آپ نے اگر شادی کرنی ہے تو سب سے پہلے دین کو دیکھو، یہ جو دولت شہرت یہ حسن و جمال یہ بعد میں دیکھنا ہے، سب سے پہلے تم نے دین کو دیکھنا ہے کہ مرد اور عورت یعنی لڑکے اور لڑکی کا دین کیسا ہے. اس دین کی بنیاد پر جو اچھے دین والا اچھے اخلاق والا ہے اس کے ساتھ آپ نبھانے کی یہ شادی کرنے کی کوشش کریں. ہم نے دین کو سب سے آخر پہ رکھا ہے، چاہے کوئی شرابی ہو چاہے کوئی غلط آدمی ہو، ہم وہ بعد میں دیکھیں گے، لیکن اس کے پاس جناب بینک بیلنس اچھا ہو، اس کا اچھی جناب شخصیت ہو تو چلیں جی جناب بڑا اچھا رشتہ آ گیا ہے، لہذا رشتہ ہوتا ہے. اور پھر ایسے رشتے وہ لفظ ایک بولتے ہیں نا، پھر ٹوٹ گئی تڑک کر کے، پھر وہ ٹوٹتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا. جیسے آپ نے بتایا کہ رات کو جناب کو اور مسئلہ ہوتا ہے، صبح کو اور مسئلہ ہوتا ہے. تو اصل طلاق سے رکنے کی ایک ہی سب سے بڑی صورت ہے کہ خوف خدا دلوں میں پیدا کیا جائے. اور ہمارا سب سے بڑا المیہ اویس بھائی یہ ہے کہ ہم اگر 10,000 روپے کی چیز ہم نے خریدنی ہو تو اس کے لیے ہم 10 دفعہ پوچھتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے ہیں. عمرے پہ لوگ جاتے ہیں تو عمرے کے لیے بہت سارے مسائل سیکھتے ہیں. حج کے لیے جاتے ہیں تو 2 مہینے 4 مہینے کلاسیں لیتے ہیں وہ. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب شادی کرتے ہیں تو شادی سے پہلے ہم نے شادی کے احکام، شادی کے مسائل، ان چیزوں کو ہم نے کتنا غور کیا ہے، یا اس کے اوپر ہم نے کتنا اپنی نسل کو ایجوکیٹ کیا ہے. زیادہ سے زیادہ جہیز میں آتے ہوئے بیوی یا بچی کو جو ہے نا وہ قرآن پاک دے دیا جاتا ہے اور قرآن کے سائے میں اس کو چلا دیا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ ہم نے اپنی بیٹی کو پورے کا پورا حق دے دیا. بدقسمتی سے وہ قرآن شریف بھی سب سے بالا جگہ پہ رکھا ہی رہتا ہے، یعنی اس کا مطالعہ بھی نہیں ہو پاتا، قرات بھی نہیں ہو پاتی. کاش کہ ایسا نہ ہوتا. مگر علامہ صاحب چونکہ موضوع طلاق ہے، مدیر صاحب نے بڑی ایک مفصل گفتگو فرمائی ہے. ان سے تو میں نے یہ پوچھا کہ بڑھتا کیوں جا رہا ہے، آپ سے میں اس کا دوسرا رخ پوچھتا ہوں کہ اتنا مشکل کیوں ہے آپ کے پاس طلاق کا پروسیجر، اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم طلاق کو بارے میں تو کہتے ہیں کہ اللہ کا سب سے ناپسندیدہ عمل ہے. یہ جو ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اشتہار میں نچواتے ہیں، بورڈوں پہ بے پردہ تصویر، یہ اللہ کو پسند ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. اللہ کو ہر وہ چیز ناپسند ہے جو معاشرے میں فساد پیدا کرے. اس وقت طلاق کی شرائط کیوں اتنی سخت ہے میں عرض کرتا ہوں. اس وقت طلاق کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ میں اپنے بیٹے یا بیٹی کو آئندہ آنے والے زندگی کے حقائق اور مسائل کو بتانے کے لیے تیار نہیں ہوں. ہمارا لڑکا لڑکی کی سائیکولوجی نہیں جانتا ہے، لڑکی لڑکے کی سائیکولوجی نہیں جانتا ہے. ابھی کچھ لوگوں کو آپ یوٹیوب پہ اور ٹیلی ویژن پہ دیکھ لیں کہ دوستیاں کر لی ہیں. معاشرے میں الحمدللہ رب العالمین ابھی بھی ان مسائل میں احتیاط ہے. اب جب شادی ہوتی ہے تو لڑکا اس کی سائیکولوجی کو نہیں سمجھ رہا ہوتا، لڑکی لڑکے کی سائیکولوجی کو نہیں سمجھ رہی ہوتی. جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تم دونوں کے درمیان میں مودت اور رحمت کو مودت کو قائم کیا. مشکل ہماری یہاں پر آتی ہے کہ ہم، جیسے مفتی صاحب نے بہت صحیح بتایا، ہم اپنے بچے بچیوں کو ذہنی طور پر آمادہ نہیں کرتے ہیں کہ جب تم جاؤ گے تو تمہیں ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ان چیزوں کو سامنا کرنے کے لیے پریونشن از بیٹر دین کیور. تم اگر ایک چھوٹی سی مثال دے دیں، ہمارے ہاں یہ ایک تصور پایا جاتا ہے کہ لڑکی ہے جو مثلاً اب جا رہی ہے، در حقیقت ایجاب و قبول دونوں طرف سے ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. تو لڑکا اور لڑکی دونوں مل کر اگر فیملی کو چلانے کی کوشش کریں گے تو بہتر طریقے سے چلے گی، دخالتیں کم رہیں گی تو فیملی بہتر طریقے سے چلے گی. اور ہماری ایک بہت بڑی مشکل اس وقت میڈیا میں جو ڈرامے کے ذریعے توقعات کو بڑھایا جاتا ہے لڑکی کے، لڑکی کی آرزو ہے، خواہش ہے، تمنا ہے، توقعات کو بڑھایا جاتا ہے وہاں سے لڑکے کے لیے کہ جناب اس طرح سے. پھر جب وہ چیزیں نہیں ملتی ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ پیار اور محبت کا رشتہ قائم نہیں ہوتا. اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے ایک اور چیز ہے، نکاح برکت کا باعث ہے، نکاح رحمت کا باعث ہے. جس میں ڈانس اور گانے اور تمام حرام چیز ڈال دی جائیں، وہ برکت کے فرشتے کیسے آئیں گے؟ پھر مودت اور رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے آئے گی؟ ہمیں ان چیزوں پر غور کرنا ہوگا. کہ مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ کل کو روزے کی بھی افطار کی جو سیریمنیز ہوں گی نا، اس میں بھی لوگ اس طرح کی چیزیں کرنا شروع کر دیں گے، اور وہ جو ایک برکت کا
इंतज़ाम है वो नहीं हो। ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ایک مختصر سے وقفہ لینے لگے ہیں جی، لوٹ کر آئیں گے. بہت عمدہ گفتگو آپ نے فرمائی، آپ نے ان چیزوں کی طرف اشارہ دیا جس سے برکت ہی اٹھ جاتی ہے، تو پھر جب جہاں پہ عدم برکت ہو پھر آپ وہاں توقع کس بات کی کرتے ہیں. لوٹ کر آئیں گے، الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. عرفان رمضان عرفان رمضان رمضان عرفان خوش آمدید خواتین و حضرات. میں معاشرے کا ایک ذمہ دار فرد ہونے کی حیثیت سے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے گھر سلامت رہیں، اور اسی لیے یہ پروگرام ہے. اگر آپ اس پروگرام کو دیکھ کے سوالات بھی پوچھیں گے ہم اس کو بھی ویلکم کہیں گے، مگر یقین جانیے ایک ایسا عمل جس پہ ہم فخر کرتے ہیں کہ ہمارے اس معاشرے کی تہذیب اور تمدن ہے کہ ہمارے یہاں گھریلو نظام بڑا مستحکم ہے. تقابل اگر کریں اس کا یورپی نظام سے کہ جہاں بستے ہی نہیں ہیں، رشتے بناتا ہی کوئی نہیں ہے، بنتے بنتے ہی عمریں گزر جاتی ہیں، بعد میں زمانے بعد پتہ لگتا ہے ابھی دوستی ہوئی ہے اب شادی ہو جائے، اگر بچے بھی پیدا ہو گئے تو ایک زمانے بعد، اس لیے کہ وہ اس رشتے سے گھبرا گئے، پریشان ہو گئے اور وہ اس سے دور ہو گئے. اگر ہم اس طرح سے طلاق کو بڑھتا ہوا دیکھ کے خاموش رہیں گے اور اس پہ کوئی عمل نہیں کریں گے تو شاید ہم بدقسمتی سے اسی طرف چلے جائیں گے، اور ہوگا یہی کہ لوگ اس سے گھبرائیں گے. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ گفتگو کرنے کا خواہش مند ہوں اس حوالے سے کہ صحیح طلاق کا طریقہ کار کیا ہے، طلاق ہوتی کس طرح ہے، کس طرح ایک عملاً شرعاً طلاق کو طلاق کہیں گے یہ طلاق ہو گئی ہے. جزاک اللہ. ویسے تو خیر پہلی گفتگو بھی تھوڑی تشنا ہے ابھی، چونکہ ایک ایک ہی چیز بیان کی ہے سب نے، بہت ساری باتیں اس میں باقی ہیں. باقی طلاق ایک تو وہ واضح لفظوں میں کہے، اوکے اس میں کنایا نہ ہو صحیح. کہ جس سے ہم پوچھتے پھریں تیری نیت کیا تھی، تیرا ارادہ کیا تھا. واضح لفظوں میں طلاق کا ہو. اور اگر اس نے کنایا استعمال کر بھی لیا ہے تو پھر یہ ہے کہ اس کی نیت کا اس پہ عمل ہوگا. اس سے پوچھا جائے گا کہ اس کنایہ سے تیری کیا مراد تھی، مطلق ماں باپ کے گھر بھیجنا تھا یا طلاق دینا مقصود تھا. پھر اس کی جو وہ ظاہر کرے گا اس پر فیصلہ ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ طلاق حیض کی حالت میں نہ دی جائے، اوکے اور اس طہر میں نہ دی جائے جس طہر میں خاوند اس سے ہم بستر ہوا، اس طہر میں بھی نہ دی جائے. اگر طلاق دینے کا ارادہ ہے اس کا انتظار کرے، جب وہ طہر میں آئے بغیر ہم بستر ہوئے اس کو طلاق دے. اور بہترین طلاق یہ ہے کہ وہ ایک طلاق دے کر اس کو چھوڑ دے. ٹھیک ہے اس کو رجی طلاق کہتے ہیں. صحیح. ابھی رجوع ہو سکتا ہے یعنی ابھی رجوع ہو سکتا ہے. ایک طلاق دے اور عورت 3 حیض تک انتظار کرے گی، ٹھیک ہے اور یہ انتظار بھی اسی کے گھر میں کرے. صحیح ہے. یہ ماں باپ یہ بھی غلطی کرتے ہیں، جیسے اس نے طلاق دی اور اس نے روتے روتے فون کھڑکایا اپنی اماں کے ہاں ابا کے ہاں، وہ 6-7 سالے اس کے آ گئے اور بہن کو اٹھایا اور دولہا کو بھی 12 پیٹا ہاں اور جناب لے گئے. اب یہ ہمارے گھر پہ آئے گا، معافیاں مانگے گا، ہماری دہلیز پہ ناک رگڑے گا، ہم اپنی شرطیں منوائیں گے پھر دیں گے. نہ وہ کبھی جائے گا، نہ لینے جائے گا، نہ ناک پہ ناک رگڑے گا دہلیز پہ، اور نہ شرطیں مانے گا. وہ کچھ عرصے بعد دوسری شادی کر کے بیٹھ جاتا ہے صحیح فرمایا. اور ان کی زندگی ایسے ہی تباہ ہو جاتی ہے. تو وہ جو لے کے جاتے ہیں نا، شریعت نے یہ اتنا خوبصورت کام رکھا ہے کہ اگر وہ اسی گھر میں رہ جائے تو جیسے ربانی صاحب آپ ماشاءاللہ اب آفس میں آ رہے ہیں، اب کل سے بیوی سے تھوڑی انبن ہے، ناراضگی ہے تھوڑی سی، اب اس میں آپ بات نہیں کرنا چاہ رہے، اب آپ کو کام بھی کرانا ہے، کام بھی لینا ہے. اب آپ ایسے کہیں گے بھائی ہم جی ٹی وی آفس میں جا رہے ہیں، جس کو کپڑے استری کرنے ہوں کر دے. اچھا، اب تھوڑی دیر بعد ان نے بھی کپڑے استری کر کے ہینگ کر دیے، بھئی ہم نے کپڑے استری کر کے لٹکا دیے، جس کو پہننے ہوں پہن دے. ایک آدھ دن تو ایسا چلے گا. اب وہ گھر کے دروازے میں سے کوئی کام کے لیے باہر نکل رہی ہے، کمرے سے روم سے آپ اندر جا رہے ہیں، تھوڑا ٹکراؤ ہوگا. یہ مائنس پلس کی تاریں جب ٹکراتی ہیں نا، محبت کا ایک خاص کرنٹ پیدا ہوتا ہے اور یہی صلح کا باعث بنتا ہے. واہ وہ انشاءاللہ 1-2 دن کے اندر ہی وہ ہو جائیں گے. بس پھر آپ نے ڈریس پہنا، اس نے اتنا کہہ دیا نا کہ آج آپ ٹی وی پہ اتنے زبردست لگ رہے تھے، تو آپ کہیں گے میں تو ٹی وی پہ لگ رہا نا، آپ تو گھر میں بھی اتنی زبردست لگ رہی ہیں. بس فوراً ملاپ ہو جائے گا، فوراً. اور اگر یہ مائنس پلس کی تاریں ٹکرائیں اور پی ایم ٹی اڑ گئی پھر نہیں اڑے گی. یہ اللہ نے نہ اللہ نے پاور ہی اتنی رکھی ہے کہ اس سے بلب روشن ہوگا، فیوز نہیں ہوگا. بلب روشن ہوگا انشاءاللہ، فیوز نہیں ہوگا.
اور دوسری یہ بھی ہم لوگ غلطی کرتے ہیں کہ جیسے علماء جب نکاح پڑھاتے ہیں نا، علماء کی بھی ذمہ داری ہے کہ نکاح کے وقت ایک مختصر سا خطبہ دیا کریں. صحیح. ہمارے علماء صرف عربی میں چند آیات پڑھ دیتے ہیں اور دعا کرا دیتے ہیں، اور وہ چونکہ ہم عربی نہیں ہیں، صحیح. معاشرے کو پتہ نہیں چلتا کہ اللہ کے رسول نے یہ 3 آیات کا انتخاب جس میں 4 دفعہ اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے، صحیح. اور نکاح کے موقع پر، خوشی کے موقع پر اللہ سے ڈرنے کی آیات بظاہر عقل کہتی ہے اس کی کیا تک ہے. نبی کریم کی حکمت بتا رہی ہے کہ تمہارا گھر بسے گا اسی سے کہ جب اللہ کا ڈر تمہارے دلوں کے اندر ہو. علماء کو تھوڑا سا وہاں حقوق بھی دونوں کو بتانے چاہیے. تیسری بات، گھر اس لیے بھی نہیں بستے کہ وہ لڑکی جو اپنے ماں باپ کے گھر میں نواب ہوتی ہے اور ماں باپ اس کا ناز اٹھاتے ہیں، وہ وہی چیز لے کر اسی خیال سے وہ شوہر کے گھر میں بھی قدم رکھتی ہے کہ یہاں بھی شاید میرے ناز اٹھائیں گے. ایسا نہیں ہوتا. شادی جو ہے یہ ون وے نہیں چلتا، صحیح. صحیح. یہ ہمیشہ آپ کچھ لوگے کچھ دو گے، اس اصول پہ شادی چلتی ہے. ایسا ہی. تو گھر میں تو وہ کہتی ہے امی آج میرے سر میں درد ہے، بیٹا کوئی بات نہیں آپ آرام کرو میں سارا کام کر دوں. یہاں ساس کے پاس ایسا نہیں چلے گا، وہ فوراً کہے گی یہ مکری بنی ہوئی بہانہ بنا رہی ہے اور یہ سر ور کا کوئی درد نہیں ہے. بالکل سنجیدہ پہلو پہ. تو یہ جو چیز ہے یہ فوراً ہونی چاہیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ دونوں میاں بھی اور بیوی بھی، بیوی اپنے آپ کو جھکا کے رکھے، اپنے آپ کو جھکا کے رکھے. خاوند اگر تلخ بات کر بھی دے جواب نہ دے، بہت اچھا صبر کرے. یہ بات خاوند کے دل کو اتنا زیر کرے گی کہ وہ خود دنگ رہ جائے گی کہ یہ ہوا کیسے. ایسے ہی. بہت اچھی بات آپ نے فرمائی. اور خاوند بھی اپنی بیوی کی وہ ہر جائز مطالبے، جو جائز مطالبہ ہے وہ اس کو پورا کرے جو اس کی استطاعت میں ہے. بیوی اپنے آپ کو جھکا کے رکھے اور خاوند بھی اسی طرح سے لے. مفتی نوید عباسی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں اور اس گفتگو کو میں آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں. بنیادی طور سے ہم نے جو ماحول پیدا کیا، لوگ اس پہ مذاق بھی ہمارا بناتے ہیں کہ جی طلاق تو غصے میں کیسے ہو سکتی ہے، یعنی وہ بندہ ہنسے گا، مسکرائے گا، بیٹھے گا، میٹنگ کرے گا، بولے گا آج تم اچھی لگ رہی ہو میں نے تمہیں طلاق دی. اس ماحول میں کہاں طلاق ہوتی ہے؟ تو ہوتی غصے میں، جی ایسے نہیں سمجھ میں آیا طلاق دے دی. صحیح طریقہ اعتدال والا کون سا ہے؟ نحمد رسول علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے طلاق کا اختیار مرد کے پاس ہے، وہ دیتا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی متعدد آیات اس بات پر گواہ ہیں کہ طلاق باقاعدہ ایک چیز ہے. اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس و اطہر میں حضور کے سامنے یہ معاملات ہوئے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ظاہر ہے وہ صحابہ ہیں، جو طلاق دے رہے ہیں وہ بھی صحابی ہے، جس کو دی جا رہی ہے وہ صحابیہ ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سیپریشن ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ فرما رہے ہیں. اور نبی علیہ السلام اس طریقے کو جب دیکھ رہے ہیں تو یہ تو ہمارے سامنے حدیث میں آ گئی ساری چیز. لیکن اب ہم نے اپنے معاشرے کو بچانے کے لیے یہ دیکھنا ہے کہ جناب اس وقت جو ہماری سوسائٹی میں نظام چل رہا ہے وہ نظام کیا ہے. وہ نظام یہ ہے کہ ذرہ سی بات پر معاشرے میں طلاق ہو جاتی ہے. یعنی ایسے متعدد، آپ دارالفتاء میں حضرت کے ادارے سے لے کر کسی میں بھی چلے جائیں تو مسائل آپ کو آتے ہوئے ایسے نظر آئیں گے کہ جناب خاتون جو ہے نا وہ گاڑی چلا رہی تھی اور گاڑی چلاتے ہوئے اس نے کوئی ایسا کام کر دیا تو شوہر کو پتہ چلا، اس نے وہیں فون پہ طلاق دے دی. یعنی مجھے تیری ضرورت ہے نہیں، تو گاڑی لے کے نکلی کیوں؟ حالانکہ خود اجازت دی ہوئی ہے گاڑی چلانے کی، اور اس سے معمولی سا ٹائر گاڑی کا پنچر ہو گیا تو وہ تھوڑی تاخیر ہو گئی. ان معاملات پر، بچے کو اسکول لے کے جانے کے مسئلے پر آپ کے علم ہے کہ طلاق ہوتی ہے. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ کوئی اصول نہیں ہے، یہ کوئی قاعدہ و ضابطہ نہیں ہے کہ آپ اس طرح غصے میں آئیں اور یک جنبش قلم طلاق دیتے پھریں. لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ طلاق یوں تو کوئی نہیں دے گا نا کہ جناب ٹیبل پہ کھانا سجائے، جیسے ہمارے شیف کھانا بناتے ہیں اور پھر افطار کے دسترخوان پہ کھانا اس کے سامنے لگا کر، اور وہ قاری صاحب کو جو ہے نا وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہوں اور وہ کہے کہ جناب قاری صاحب آپ گواہ رہنا میں نے اپنی بیوی کو محبت بھرے انداز میں طلاق دے دی. طلاق ہوتی ہی غصے میں ہے، بغیر غصے کے نہیں ہوتی، وہ غصے کی حالت میں ہی ہوتی ہے. ظاہر ہے شوہر کو کسی حال میں غصہ آتا ہے اور وہ غصے کو قابو میں نہیں کر پاتا اور کہتا ہے کہ میں نے تمہیں طلاق دے دی، تو ظاہر ہے اس میں طلاق جب دے گا. غصہ تو حرام ہے نا، حرام کیفیت میں کوئی چیز. دیکھیے غصہ حرام ہونا یہ ایک الگ بات ہے، غصہ آنا یہ غیرت کی اور مومن کی نشانی ہے، اس کو پی جانا یہ مومن کی نشانی ہے. ایک مومن کو اب وہ نہیں پیتا، یہ تو ہمارے معاشرے، ہماری سوسائٹی کی خرابی ہے نا صاحب. یہ ہماری مطلب ہمارے معاملات یہ ہیں کہ وجہ کیا ہے؟ وجہ جیسے ابھی صاحب نے بتایا کہ ہم طلاق کے مسائل سیکھتے کتنے ہیں. کون آدمی ہے جو شادی کے بعد یا شادی سے پہلے، یا یہ اس میں قصور مدارس اسلامیہ کا بھی ہے،
جہاں میں یہ بات کر رہا ہوں یہاں ہمارے علماء کا بھی قصور ہے کہ طلاق کے کورس کتنے کروائے جاتے ہیں. آج ہم صرف کا کورس، نحو کا کورس، منطق کا، فلسفے کا فقہ، اور احکام تمام کا، جناب میراث کا کورس میراث تمام کا۔ مدارس میں ہوتا ہے، تفسیر کا ہوتا ہے، اصول تفسیر کا ہوتا ہے، حدیث کا، اصول حدیث کا. تو طلاق کا ہم کیوں نہیں کرواتے؟ آج یہ مدارس میں یہ چیز طلاق کا کورس کروائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اس کو فروغ دیں. نہیں یہ اب ہمارے نہیں. پاس آپ طلاق کا کورس کورس کروائیں اور معاشرے کو بتائیں. یہ علماء آج ہم بیٹھ کے یہاں بات کر رہے ہیں، یہ بڑی سنجیدہ بات ہے. یہ طلاق کا کورس کروانے سے ہم فروغ کی بات نہیں، یعنی طلاق کو روکنے کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں، میاں بیوی اپنے گھر کو آگے کیسے بڑھا سکتے، اسلام اس باب میں کیا کہتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق کیا ہے. یعنی جو میری خامی ہے نا، جب میں مدارس کی بات کر رہا ہوں تو میں ان کو نہیں کہہ رہا، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں. جو میری خامی ہے میں اس کو میاں بیوی پر نہ ڈالوں. میں اپنے محلے کا جو امام ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کام کرے، اس انداز میں لوگوں کو آگاہی فراہم کرے تو بہت سے گھر بچ سکتے. اور میں یہ بھی بتا دوں، کئی ہمارے بزرگ گاؤں دیہاتوں میں، یہ شہروں میں زیادہ رجحان ہے، گاؤں میں کم ہے، گاؤں دیہاتوں میں بزرگوں کا کنٹرول ہوتا ہے، جو خاندان کا بڑا ہوتا ہے وہ طلاق کے معاملات کو کنٹرول کرواتا ہے، اور طلاق کی شرح بہت کم ہے دیہاتوں میں. وجہ فرمایا آپ نے، میں یہی کہنے والا تھا اور میں کہنے بھی یہی لگا ہوں کہ اگر آپ کسی بھی فیملی میں ہیں اور آپ نے طلاق کا مائنڈ بنا لی، ایک مرتبہ ایک صحیح عالم سے آپ رجوع کریں، اس کے سامنے بیٹھیں، اور اس عالم کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کے معاملات کو پرکھ کے سلجھانے والی بات کرے. یہ حتمی طور سے دیکھ لے کہ ان کا رشتہ اگر ہوا تھا تو ہو سکتا ہے، چل بھی سکتا ہے، بس یہ کہ جلد بازی نہ ہو. ایک مختصر سا وقفہ ہے، لوٹ کر آئیں گے، مفتی صاحب سے گفتگو ہوگی، کلام بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان خواتین و حضرات، ملک پاکستان کی سالمیت ہمیں عزیز ہے، اور اس حوالے سے ابھی بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت سے انتشار پسند لوگ، شدت پسند لوگ، یا ایسے لوگ جو چاہتے ہیں کہ ملک کا نظم و ضبط خراب ہو، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ایسی ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتے ہیں جس سے ملک کی سالمیت کو خطرہ لاحق ہوتا ہے. عوام پاکستان اس کا نشانہ ہوتی ہیں. ظاہر بلوچستان اور دیگر علاقوں میں بھی اس طرح کے واقعات کرنے کی کوشش کی گئی، جس میں ہمارے محافظین اپنا کردار بھرپور انداز سے انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ خود کراچی شہر میں بھی بڑھتی ہوئی کارروائیاں، جس میں دہشت گردی کا ہی عنصر شامل ہے، لوٹم لاٹ، ڈکیتی، چوری، یہ بڑھتی جا رہی ہے. میرا موضوع یہ نہیں ہے، مگر میں اس حوالے سے شدید مذمت بھی کرتا ہوں اور ان اداروں کو، ان سربراہان کو، ان افسروں کو متوجہ کرتا ہوں جو اس کو اگر نہیں دیکھ رہے تو اس بہانے دیکھ لیں، اور اگر وہ روزے میں ہیں اور لٹتا پٹتا دیکھ کر ہمیں خوش ہیں، مطمئن ہیں، تو پھر آپ انتظار کیجئے اگلی باری آپ کی ہے. اگلی باری ان کی ہے کہ جن کی بڑی گاڑی ہیں، کیونکہ چھوٹی گاڑیوں پہ سیلری لے جانے والے لوگ تو چھن رہے ہیں، ان کے ساتھ تو ناانصافی ہو رہی ہے. اگر ان کا دل ہم سے بھر جائے گا اور ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا تو دو ہی باتیں ہوں گی: یہی غریب کل کو اسی طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جائیں گے، یا پھر یہ سارے مل کے اس طرف آئیں گے کہ جس طرف ان کو اس سے زیادہ کچھ مل جاتا ہوگا. میں اس کی مذمت کرتا ہوں اور ایک بار پھر سے احساس دلاتا ہوں ان لوگوں کو کہ جو اس حوالے سے بھرپور ذمہ داری نبھانے کا حلف اٹھاتے ہیں. میں اس گفتگو کو اویس بھائی اس میں ایک جملہ اگر اجازت دیں، اس لیے کہ وزیر داخلہ صاحب اگر یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے آئے ہوئے تو ابھی ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ ہوا ہے اور میں کنٹرول کرنے کی کوشش کروں گا، اور یہ سب کیا دھرا نگران حکومت کا ہے. صاحب نگران بنائی کس نے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ پچھلے 15 سال سے حکومت ہے کس کی؟ اللہ کا واسطہ سرے عام لوگوں کو گولیاں ماری جا رہی ہیں شہر میں، اس کو کون روکے گا؟ آپ بالکل وجہ فرما رہے ہیں. مفتی ابوبکر محی الدین صاحب، موضوع جو ہمارا طلاق کا چل رہا ہے اس حوالے سے ایک ضروری گفتگو ہو گئی، وقت ہمارے پاس کم ہوتا ہے، لیکن اہم ترین موضوع ہے. کیا واقعاً طلاق اتنی آسان ہے کہ میں اگر سنجیدگی اس کے میں ایسی مذاق میں بھی کسی کو کہہ دوں گا تو وہ ہو جائے گی؟ اس سے افیکٹ کیا پڑ رہا ہے معاشرے کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شریعت نے اس معاملے میں سختی رکھی ہے، اور سختی رکھی ہے خواتین کے تحفظ کے لیے کہ انہیں کوئی مذاق نہ بنا دے. اور زمانہ جاہلیت میں انہیں اس حوالے سے نشانہ بنایا جاتا تھا. صبح طلاق دی، 1000 طلاقیں دی، 100 طلاقیں دی، بیچاری گھر جانے لگی روتی دھوتی، پھر پکڑ کے بلا لی، میں رجوع کرتا ہوں. پھر دوسرے دن پھر مارا پیٹا، پھر گھر سے نکالا، 100 طلاقیں دی، شام کو وہ گھر جانے لگی، پھر پکڑ کے لے آئے. اب ایک عذاب ہے خاتون کے لیے، نہ جان چھوٹتی ہے نہ بنتی ہے.
تو اس چیز کو شریعت نے طلاق کے مفہوم کو اس حوالے سے سخت رکھا ہے کہ کوئی یہ نہ کہے عورت کو کہ طلاق دے اور جب بیچاری وہ جانے لگے تو کہے جی میں تو مذاق کر رہا تھا، میں تو غصے میں تھا، پھر لے آئے، پھر مار پیٹ کرے، شام کو پھر طلاق دے، پھر وہ بیچاری جانے لگے، وہ کہنے جی 4 سال بعد کھڑا ہو جائے میں نے تو مذاق میں دی تھی۔ تو یہ عورت کے تحفظ کے لیے ہے کہ مرد کو بتا دیا گیا کہ تیرے پاس 3 ہی موقع ہیں، اس سے زیادہ تم عورت کو تکلیف نہیں دے سکتا۔ عورت کو تکلیف ہوتی ہے طلاق سے، 3 ہی موقع ہیں، 3 وقت تو یہ تکلیف دے سکتا ہے، چوتھے میں تیرے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتا، اور مذاق ہو، غصہ ہو، کچھ کہنے کی تیرے پاس گنجائش نہیں ہے۔ یہ اتنا بڑا صدمہ ہے اس خاتون کے لیے، اور رب جل جلال نے خاتون کی تحفظ کے لیے رکھا ہے۔ آج لوگ کہنے کو تو کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، مگر جس کے اوپر یہ گزرتی ہے اس سے پتہ ہے کہ اس کے گھر پہ کیا گزر رہی ہے، اس کے بچوں پہ کیا گزر رہی ہے، تو وہاں اسے رب کی رحمت کا احساس ہوتا ہے کہ رب نے میرا کیسا تحفظ کیا ہے۔ ہم تو مرد لوگ ہیں، ہمارا کیا ہے، ہم تو چلتے پھرتے عورت کو طلاق دے دیتے ہیں، بچوں کو بھی، ہمارے بچوں کو اٹھا رہی ہوتی ہے، ایسے بھی کیسے ہیں، اچھا، اور میری نیند خراب ہو رہی ہے، جا تجھے طلاق۔ ہم تو ایسے ہیں، ہم تو ایسے ہیں۔ تو یہ آج یہ بھی یہاں بات ہو رہی ہے، علامہ صاحب نے بھی بات کی، طلاق کے 70% مسائل میں مردوں کی کوتاہی ہے۔ اچھا، آج ہماری خواتین، مائیں، بہنیں، بیٹیاں گھروں میں پس رہی ہیں، کوئی حقوق نہیں ہے ان کے پاس، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں کئی مواقعوں پہ فرمایا کہ ان خواتین کے بارے میں تم اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا۔ خیرکم لأہلہ، صحیح، تمہارے لیے سب سے بہترین میرے نزدیک وہ ہے جو تم گھروں میں اپنے ساتھ، اپنے اہلیہ کے ساتھ آپ کا جو برتاؤ ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اور آج ہمارے گھروں میں کیا برتاؤ ہے؟ اچھا، طلاق غصے میں ہی دی جاتی ہے، ہم یہ جملہ کہتے ہیں غصے میں، طلاق غصے میں دینے کے لیے ہے ہی نہیں۔ اچھا، یہ مرد ہے جو زیادتی کرتا ہے عورت کے اوپر کہ غصے میں اٹھا کے طلاق دے دیتا ہے۔ واہ، طلاق کا مطلب یہ ہے کہ ایک رشتہ ہو گیا ہے، اب وہ نبھایا نہیں جا رہا، سارے خاندان نے مل کے فیصلہ کر لیا یہ رشتہ نبھ نہیں رہا ہے، اب بہت ہو گیا اختلاف، بہت سوچ بچار ہوگی، اب اسے ختم کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سوچ بچار کے بعد، اچھی طرح فیصلہ کرنے کے بعد اسے استعمال کرنے کا عمل ہے یہ، ٹھیک ہے، اور سوچنے کے بعد، پورے غور و فکر کے بعد، اور اسی طریقے سے جس طرح سے علامہ صاحب نے فرمایا یہی اچھا طلاق طریقہ ہے۔ دینے کا یہی طریقہ ہے، اسی کو لینا چاہیے، ٹھیک ہے، اور خلا اور طلاق کا فرق بھی ذرا بیان فرما دیجیے۔ اس طرح سے طلاق لینا چاہیے۔ دیکھیے ابھی کورس کی بات ہوئی طلاق کی، جی۔ کیا کورس بیان کریں؟ چھوٹی سی بات ہے کہ آپ نے ایک دینی ہے، اور ایسے توہر میں دینی ہے جس میں ہم بستری نہ ہو، ٹھیک ہے، اور پھر وہ عدت گزارے، بنتی ہے تو بنائیے ورنہ اسے جانے دیجیے۔ اب اس میں کورس کی کیا ضرورت ہے؟ 1 منٹ کی بات ہے۔ لیکن جب ہمیں غصہ چلتا ہے مردوں کو تو ہم کسی کی نہیں سنتے، نہ کسی کو دیکھتے ہیں، بس اس وقت تو وہ خاتون جو اللہ کی مخلوق ہے ہمارے سامنے تو سب سے بڑی دشمن ہوتی ہے، اور ہمارے پاس سب سے بڑا ہتھیار یہی ہوتا ہے۔ اور جب آپ نے ہتھیار چلانے ہیں تو پھر اللہ نے ایسا نظام بنایا کہ ہتھیار آپ ہی کے سر پہ پڑنا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ وجہ فرمایا آپ نے۔ اچھا، خلا کا جو معاملہ ہے، دیکھیے نکاح ایک بندھن ہے، اب اس بندھن کو جس طرح 2 لوگ مل کر کے قائم کرتے ہیں، جی، مرد اور عورت، ایجاب اور قبول کے ساتھ، اسے ختم کرنے کا اختیار بھی دونوں کے پاس ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ تو نہیں کہ صرف مرد کو ہی شکایت ہو سکتی ہے، کسی خاتون کو بھی تو شکایت ہو سکتی ہے کہ میں نہیں رہنا چاہتی، میرا نہیں نباہ ہو رہا اس سے، اس کے اخلاق اور رویہ درست نہیں ہے، لیکن ساتھ میں کیونکہ رب شفیق ہیں، کریم ہے، مخلوق اس کی ہے، اسے پتا ہے کہ یہ جلد باز ہے، لوگوں کی باتوں میں جلدی آ جاتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اپنا نقصان کر بیٹھے، تو اس کے لیے جو اس کے نکاح کے ختم کرنے کا طریقہ اسے بتایا گیا، وہ اس طرح کہ وہ اس نکاح کو ختم کرنے میں کہیں خود ہی کسی تکلیف کا نہ شکار ہو جائے، تو اس کا جو طریقہ ہے وہ خلا کا طریقہ ہے اچھا، کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو ملائے گی، کہے گی اس سے بات کرو، اس کو راضی کرو، کوئی بات چیت کرو۔ اگر رشتہ دار، والدین، بھائی یہ سمجھیں گے کہ یہ بچی غلط سوچ رہی ہے، وہ اس کو سمجھائیں سمجھا گے، دیں گے۔ تو اس میں کوئی بات نکل جائے گی، لیکن سبھی یہ سمجھیں گے تو وہ خلا کا راستہ اختیار وہ کر لیں کورٹ گے۔ کی طرف جائے گی پھر۔ دیکھیں خلا میں کورٹ ضروری نہیں ہے، اوکے، وہ گھر کے لوگ بھی مل کے، میاں بیوی بھی مل، بیوی بھی کہہ سکتی ہے آپ مجھے طلاق دے دو، میں یہ آپ کے لیے کر دیتی ہوں، یہ آپ کی شرائط مانتی اٹس اے تب بھی ٹھیک ہے۔ ریکویسٹ فار طلاق، ایسے ہی Request نا، for ماحول طلاق۔ سازی کرنا، یہ بالکل۔ نہیں ہے کہ عورت کے پاس اختیار ہے کہ وہ نکاح ختم کر دے۔ نہیں، وہ نہیں کر سکتی۔ ہاں، اب عورت اپنے اس اختیار کو استعمال کرنے میں ناکام ہو گئی ہے، شوہر نہیں مان رہا کسی طریقے بھی، پھر اس کے بعد پھر بھی ایک حق اس کے پاس بچتا ہے کہ پھر وہ کورٹ میں جائے اور کورٹ کو کہے مجھے یہ تکلیف ہے، میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے، آپ اس نکاح کو ختم کر دیں، مگر وہاں اسے اسٹیبلش کرنا پڑے گا کہ واقعی میں مظلوم ہوں اور میرے ساتھ زیادتی ہو رہی۔ تو یہ 3 طریقے ہیں نکاح کو ختم اس کرنے میں کے۔ ہمارا اختلاف یہ ہے کہ خلا گھر میں ہوتا ہی نہیں ہے،
अच्छा, खुला बगैर कोर्ट के होगा ही नहीं। खुला औरत का हक है, तलाक मर्द का हक है। ठीक है। अब तलाक नामे पर अगर मर्द ने दस्तखत कर दिए और औरत ने दस्तखत नहीं किए तो क्या तलाक नहीं होगी? होगी। अगर खुले पर औरत ने दस्तखत कर दिए ठीक है, और मर्द ने नहीं ठीक किए है। तो फिर खुला नहीं होगी? होगी। ठीक है। सर मैं ये बात इसलिए समझना कि चाहता हूँ। वो तलाक एक मुझे लम्हा दें, मैं समझने के लिए वफा लेके लौट के आप ही के पास आ रहा हूँ, इस बात को समझने के लिए कि एतराज क्या है और उसकी क्या हैसियत भी है। लौट कर आते हैं, अलिफ लाम मीम में आपका इंतजार है। इरफाने रमजान इरफाने रमजान इरफाने ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त मेरे हाथ में जो एक नादिर नया नुस्खा है, ये खूबसूरत सी किताब है, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब अपने साथ इसे ले आए हैं और ये साहबजादा अबू तुराब सैयद हबीबुल हक शाह काज़मी साहब की लिखी हुई है। इसका नाम हुर्मत बतूल है। ये बहुत प्यारा नाम है। इस किताब को इस नाम से मंसूब देखकर दिल करेगा कि मैं इसे पढूं। इसमें बरात है जनाब खातून जन्नत की उन तहमत या उन ख़ता के इम्कानात के हवाले से। ये खूबसूरत किताब रहेगी और मैंने इस पर एक तायराना निगाह जो दौड़ाई है, मुझे इसके अंदर उम्दगी नज़र आ रही है, कशिश नज़र आ रही है। इसका उन्वान बहुत ख़ास है और इस पर खूबसूरत से दलाइल हैं। तमाम मसालिक का एक खूबसूरत सा मौक़िफ़ भी यहाँ मौजूद है। दर्जनों उसूली हक़ाइक़ यहाँ मौजूद हैं। लिहाजा इसको मैं पढ़ूँगा और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। शाह साहब को भी शुक्रिया कहूँगा अगर वो मुझे सुन रहे होंगे कि उन्होंने एक बेहतरीन तोहफ़ा, एक नुस्खा उलमा की सोहबत में हमें यहाँ इनायत फरमाया है। इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। कारी साहब, आप जब बयान फरमा रहे थे उस पर कुछ एतराज़ और इख्तलाफ आप पेश कर रहे थे कि निकाह की इस हैसियत में मुझे इख्तलाफ तलाक के हवाले से खुला पे बात हो रही थी ना, कि ये खुला नहीं होगी, इसके खुला नहीं कहते इस हवाले से। हाँ नहीं, वो हज़रत मुफ्ती साहब ने फरमाया ना कि खुला जो है जैसे वो मुतालबा करे घर में हो जाता है। मैंने क्या, खुला घर में नहीं होता। खुला जो है वो औरत का हक है और उस पे मर्द के दस्तखत की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। जिस तरह मर्द को तलाक का हक है, औरत के दस्तखत की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता औरत खुद उसे तलाक की तरह खुला नहीं दे सकती कि मैंने तुझसे खुला लिया, जा फारेगा तुम मुझसे, ऐसा नहीं कर सकती। वो अदालत से रुजू करेगी। अदालत भी खामद को नोटिस देती है, बुलाती है। अक्सर होता ये है कि दूल्हे मियाँ नहीं जाते, कभी मैं जाऊँगा तो वो बोलेंगे साइन करो, वो नहीं जाता। हालांकि अदालत ऐसा भी नहीं कि वो आता है तो उसको बोलते हैं साइन करो, उसको समझाती है अदालत। अदालत समझाती है, बुझाती है, औरत को भी समझाती है, मर्द को भी समझाती है कि देखो इसने ये तेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए भी, तू घर में रातों को देर से आता है, ख़र्चा नहीं देता, मारता पीटता है, गालियाँ देता है। तो वो फिर कहता है ठीक है आइंदा नहीं करूँगा, तो वो अदालत भेज। अगर वो नहीं मानता या नहीं आता तो फिर 2-3 पेशियों के बाद अदालत यकतरफा फैसला करते हुए उसको हक खुला दे देती है। ठीक है, वो उसको खुला नामा जारी कर देती है। ठीक है, ठीक है जी। इसमें मैं थोड़ा सा अर्ज करना चाहूँगा कि यहाँ इन्होंने मसले को गड़बड़ कर दी है। अच्छा, एक है खुला और एक है फसख। खुला का हक बेशक औरत के पास है कि वो अपनी जान छुड़ाने के लिए, अपने आप को आज़ाद करने के लिए वो राज़ी हो। जिस तरह कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि फ़ला जुनाह अलैहि मा फ़ी मफ़्तदत भी, तो उन पर कोई गुनाह नहीं है कि वो माल देकर अगर अपनी जान को छुड़ा लेती है। ठीक है। लेकिन अब यहाँ ये बड़ी आम तरीन बात है कि कुरान कहते हैं फ़बियदी उक़दतुन निकाह, के निकाह की गिरा बहरहाल मर्द के हाथ में, उसकी एक्सेप्शन जो है ना वो मर्द के पास है। अगर औरत ये चाहती है कि भाई मेरा कोई हक बुनियादी तौर पर गस्ब किया जा रहा है या उसको सल्ब किया जा रहा है, मसलन उसमें उसके हुकूक ज़ौजियत अदा करने की अहलियत नहीं है, या वो कर नहीं रहा, या उसका नान नफ़का बिल्कुल अदा ही नहीं हो रहा, या वो बिल्कुल उसके करीब आ नहीं, उसको छोड़ कर चला गया और उस औरत के यकीनी कतई हराम में मुब्तला होने का अंदेशा है, तो ऐसी सूरत में वो अदालत जाकर फस्ख़ निकाह करवा सकती है। बहरहाल हमारे यहाँ ये जो खुला है ये बाकी दीगर माली मामलात की तरह एक माली मामला है। अच्छा। जिस तरह बाकी मामलात में लेन देन में इजाब और कबूल होता है, जब तक वो नहीं होगा यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। लेकिन यहाँ हम ये तो बात कर रहे हैं, अहम तरीन बात जो हमारे इस प्लेटफॉर्म से जानी चाहिए वो ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, हुजूर सैयद आलम ने फरमाया कि अगर कोई औरत बग़ैर किसी
خاص مجبوری کے بغیر کسی پریشانی کے شوہر سے طلاق کو طلب کرتی ہے تو اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ اللہ اکبر، اور ہمارے یہ سچ ہاں بات اس ہے۔ کی حوصلہ شکنی یوں کرنی چاہیے، ہمارا عدالتی نظام اس قدر گڑبڑ ہے ہاں۔ کہ یہاں یوں ہوتا ہے کہ اگر لڑکا چلا گیا بیرون ملک نوکری کرنے کے لیے، پیچھے سے جناب نوٹس آئے اس کے پتے پر، اس کو پتہ ہی نہیں، واپس آتے ہیں تو آگے اس کی بیوی کے 2 بچے بھی ہوئے ہوتے بیوی ہیں، کے 2 بچے کسی اور مرد کسی اور سے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ بالکل غلط طریقہ ہے کہ جب تک یہ بےحدی کالر میرے ساتھ ہیں، 2 کالرز جعفریہ منتظر کا ہیں، بھی موقف لے لیجیے میں آپ کی طرف سر، موقف ایسا لینے مت آؤں گا، آپ کیجیے۔ سے ہی آغاز کالر آ کریں۔ جائے گا پھر ہم نظر انداز ہو جائیں گے۔ جی فرمائیے۔ ایسے نہیں ہوتا ہے، 3 4 باریاں ہو گئی ہیں۔ دیکھیں فقہ جعفریہ کے لحاظ سے طلاق جو ہے وہ شرائط کے ساتھ مرد دے گا، صرف طلاق کہنے سے طلاق نہیں ہو جائے گی، اور ان شرائط میں عورت کا پاکیزہ ہونا ضروری ہے، شوہر کا غصے میں نہ ہونا ضروری ہے، مذاق نہ کرنا ضروری ہے، اور ارادہ طلاق اس کا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بھی شرائطیں گواہ ہوتے ہیں، دوسری چیزیں۔ خلا میں خاتون تقاضا کرتی ہے، اب شوہر، خاتون تقاضا کرتی ہے اور مہر معاف کرتی ہے، وہاں شوہر اسے طلاق دینے کا حق رکھتا ہے۔ اب اگر وہ طلاق نہیں دیتا ہے تو خاتون حاکم شرع سے رجوع کرے گی۔ اچھا ہمارے یہاں اس کورٹ کی طلاق شرعن، میں ایک بات بہت واضح کر دوں، اچھا ہماری بہت سی بیٹیوں کو بہت سے لوگوں نے کورٹ سے طلاق دلا کے دوسری شادیاں کی ہیں، وہ ابھی بھی پہلے شوہر کی بیوی ہیں۔ فقہ جعفریہ میں جن لوگوں نے کورٹ سے طلاق لی ہے ان کی طلاق نہیں ہوئی ہے، وہ اب تک پہلے شوہر خاوند کی کی بیوی ہیں، زوجیت میں ہیں۔ اور جب تک اس مسئلے کو حل نہیں کریں گی گناہ میں پڑی ہوئی۔ اسی لیے میں نے ضد کی کہ بہت اہم بات ہے، موقع دے بہت دیں، اہم بات ہے۔ کیونکہ لوگوں کو دین سے کیا تعلق ہے، مسجد سے کیا تعلق ہے، جنازہ ہوگا تو پڑھا دیں گے، نکاح ہوگا تو پڑھا دیں گے، باقی احکام شریعہ جیسے حضرات نے بتایا نہیں پتہ ہے۔ اس کی وجہ سے لوگ حرام کام میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ صرف اگر شوہر طلاق نہیں دیتا ہے تو ہمارے ہاں علماء نے کمیٹیز بنائی ہوئی ہیں، وہ کمیٹی تحقیق کرتی ہیں، تحقیق کر کے تقلید تک بھجوا دیتی ہیں، پھر وہ حاکم شرع کے عنوان سے، یا جیسے ہم مجتہد ہیں تو حاکم شرع کا اختیار رکھتے ہیں، وہ طلاق دے سکتے ہیں، ورنہ اتنا آسانی سے طلاق نہیں ہو سکتی۔ بہت واضح کر دیا آپ نے، ایک بہت 2 ٹوک موقف چلا گیا ہے، اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ لوگ اس کو بہت سنجیدہ لیں۔ کالر ہمارے ساتھ کافی دیر سے انتظار فرما رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون صاحب کیا فرماتے ہیں؟ احمد علی عرض کر رہا ہوں، ربانی صاحب کراچی سے۔ آپ کے تمام پینل کو بڑے ادب کے ساتھ سلام علیکم، تمام علماء کرام کو، اللہ تعالیٰ ان کو دین و دنیا دونوں کی ترقی عطا فرمائے۔ آمین۔ ربانی صاحب آپ کو بھی اللہ ترقی عطا فرمائے۔ ربانی صاحب سوال بڑا مختصر اور چھوٹا سا ہے، تو اگر اس پہ وضاحت کے ساتھ تمام علماء اگر جواب دے دے تو میں ان کا بڑا مشکور ہوں گا۔ کیا مفتی حنیف قریشی صاحب جو ہیں وہ قاضی خلیل الرحمان صاحب کے پیچھے نماز پڑھیں گے، یا قاضی خلیل الرحمان صاحب مفتی حنیف قریشی صاحب کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ بس سوال اتنا سا ہے۔ اچھا سوال ہے آپ کا، تو پہلے میں قاری صاحب میں سوال پہ آپ جائیں جو حضرت نے بات کی نا، اس حوالے سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ روزانہ ہمارے یہاں اختلاف پیدا کرنے کے لیے ایک سوال کر دیا جاتا ہے، شیعہ سنی کی شادی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، تو وہ پھر علماء عقائد کے حوالے سے جواب دیتے ہیں۔ تو آج مجھے یہ بھی اندازہ ہوا کہ جب یار اتنے اختلافات ہیں تو لڑکی سنی رہے کہ شیعہ کے نکاح میں، یا شیعہ جو ہے نا وہ سنی کے نکاح میں، تو یہ معاملات کہاں جائیں گے؟ یہ بھی قابل غور اور قابل فکر ہے، اس لیے اس حوالے سے بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ جبکہ ہمارے ہاں وہ طلاق ہو جائے گی، ان کے ہاں نہیں ہوگی، تو پھر وہ کیا ہوگا، معاملہ بعد کے کیا معاملات ہوں گے، تو اس پر غور و فکر کی ضرورت ہے۔ جس فقہ کے فرد کی طرف سے چیز ہو رہی ہے اس کی فقہ کو فالو کیا جائے گا۔ بہت اچھا۔ لیکن جھگڑا یہ ایک چیز اس موضوع سے نہیں، بس ایک چلیں وہ ہمارے جو ملک کے قاضی ہیں فقہ جعفریہ نے ان کے اوپر اعتماد کیوں نہیں کیا؟ یہ تو ایک بہت تکلیف دہ بات ہے۔ یہ وہ قاضی ہیں جو پریشر میں آ کے کیا کیا کر رہے ہیں۔ وہ ٹھیک ہے، لیکن ایک نظام کے تحت ہم ملک میں رہتے ہیں، نظام کے تحت، یہ ایک نظام حکومت کے تحت ووٹ ہم نے اسلامی دیے نہیں، ہیں، یہ نظام اسلامی تو نہیں جو شریعت نے قاضی کے ہاتھ میں چیز رکھی ہے وہ عالم وہاں سے نہیں لے سکتا۔ ٹھیک ہے، میں یہ ان تو کی ایک بات پہ نظام سوال بنا حکومت کے ہے پریزنٹ ہمارا۔ کرتا ہوں۔ علامہ صاحب ہم غیر مسلم یہ کنٹری میں رہ رہے ہیں، میں مثلا آسٹریلیا، کینیڈا، وہاں پہ غیر مسلم حاکم ہے، تو وہاں پہ کیا سلسلہ کار ہوگا؟ وہاں جو کورٹ فیصلہ کرے گا؟ نہ کورٹ کے فیصلے اگر شرعی، جیسے فرماتے قاضی ہے، شرعی کورٹ ہے، پھر کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اصل شریعت نے یہ قاضی کو دیا ہے فسخ نکاح، یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ ہمارے ہاں
یہ جو بھئی ایک ہندو جج کے پاس چلی گئی طلاق کی بات، پھر کیا کریں گے ہم؟ دیکھیں یہ جو جج بیٹھے ہیں، معذرت کے ساتھ میں نے کہہ دی ایک بات، لیکن بہت سے مسائل ہیں. اب لائر نہیں ہائر کیا جاتا، جج ہائر کیا جاتا ہے. اب اس سے آگے میں بات نہیں کروں. اس لیے ہمارے ہاں قطعاً ان کی طلاق قبول نہیں ہے. ان کے فیصلے بھی شرعاً مشکل آور ہیں، لیکن مسئلہ حل ہو جائے گا. جہاں غیر مسلمان ممالک آپ بات کر رہے ہیں، وہاں پر بھی مراجع تقلید کے، آیت اللہ خامنائی کے، آیت اللہ حافظ بشیر صاحب کے، آیت اللہ سیستانی کے نمائندے ہیں. وہ انہی مسائل کو حل کرتے ہیں، اور کہیں بھی مسئلہ اٹکتا ہے تو باقاعدہ ای میل یا واٹس ایپ کے ذریعے مرکز چلا جاتا ہے. کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضور کون صاحب کہاں سے کیا فرما رہے ہیں؟ میں زاہد سمر بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی زاہد صاحب کیا حال ہیں؟ دعا شکر ہے. آپ کا جی ٹی وی پروگرام بہت نائس اور اچھا چل رہا ہے. مجھے بہت خوشی ہو رہی. میں پہلے دیکھتا تھا علامہ لیاقت علی خان کو، لیاقت علی صاحب کو، لیاقت علی خان مرحوم کو دیکھتے تھے. جی جی لیاقت بھائی کا پروگرام بہت اچھا ہو رہا تھا. اس کے بعد جو میں نے دیکھا سارے عالم کو بٹھا کے آپ ایک جگہ بیٹھے ہوئے، بہت اچھا ہو رہا ہے. محبت آپ کی، شکریہ. اچھا دوسرا عرض یہ ہے کہ یہ مجھے ایک سوال بہت دنوں سے ذہن میں ہے کہ جو عالم دین کے بیٹھے ہوتے ہیں اس میں جا کر عورتیں اینکر بن کے پروگرام میزبانی کرتے ہیں. یہ شرعی حساب سے عورت کو نان مرد کے غیر مرد کے سامنے آنا نہیں ہے، تو یہ کیسے بیٹھتے ہیں کہ اس کا شرعی حساب کیا ہے؟ صحیح ہے. آپ تو سوال کو سمجھ گئے ہیں، سمجھ گئے. آپ ہی جواب دیتے ہیں. دیکھیے یہ جو روزانہ ہم سے سوال ہوتا ہے کہ جی خاتون اینکر ہوتی ہے، اس کے ساتھ علماء بیٹھ جاتے ہیں. نہیں، آپ تو مرد اینکر ہیں، علماء خاتون اینکر کے ساتھ بھی بیٹھے ہوتے ہیں نا. کیوں بیٹھتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں کیوں بیٹھتے ہیں. دیکھیے عورت کی بھی اسلام نے تقسیم کی ہے. ایک ہے آزاد عورت جو گھر میں رہتی ہے، ایک ہے کام کاج کرنے والی عورت. جو کام کاج کرنے والی عورت ہوتی ہے نا، اس کے احکام بالکل الگ ہوتے ہیں. یعنی احکام لونڈی کے بھی ہیں، آزاد عورت کے بھی ہیں، باہر والی عورت کے بھی ہیں. تو یہ عورتیں جب خود آ کے بیٹھتی ہیں، دیکھیے بری نظر سے کسی بھی عورت کو دیکھنا، بری نظر سے تو آپ گھر میں کسی عورت کو دیکھیں تو وہ گناہ کبیرہ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں، یہ حسن ظن ہے کہ علماء کرام جس بھی خاتون کے ساتھ بیٹھتے ہیں اس کو بری نظر سے نہیں دیکھتے. وہ سوال کرتی ہے، یہ جواب دے دیتے ہیں. اور کوشش دیکھیں وہ اداکارہ ہیں، وہ لوگ، وہ خواتین جو سارا سال جو ہے نا وہ بے حجاب بھی ہوں تو علماء کے سامنے کم از کم وہ سر پہ حجاب رکھ لیتی ہیں، لیکن میک اپ کر کے آتی ہیں، فیس کھلا ہوتا ہے. تو میں اس کو مختصر وفے کی طرف جا رہا ہوں. مطلب یہ کہ آپ نے کہا عورتوں کی دو قسمیں انہوں نے بیان فرمائی، آپ نے کہا، اور وہ جو دوسری قسم ہے آپ اس کی نیت سے بیٹھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، واضح ہو گیا، آپ کا موقف آ گیا. ہاں جی وفے کی طرف جا رہے ہیں. کالر لے لیں، کالر لے لیں. کالر ہمارے ساتھ. وہ کالر دیکھیں کتنے پرانے تھے. زاہد بھائی لیاقت علی خان مرحوم صاحب کے پروگرام آپ نے دیکھے ہوئے، ماشاءاللہ آپ تو بہت قابل آدمی ہیں، کمال آدمی ہیں. اور یہ جو آپ صحیح فرما رہے ہیں، آپ شاید ڈاکٹر صاحب کی طرف اشارہ دے رہے ہیں. واقعی یہ کریڈٹ ڈاکٹر صاحب کو جاتا ہے اور یہ بہت مشکل کام ہے. آپ نے نماز کی بات کر دی ہے، مجھ سے جواب لے لیں. یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ جو بیٹھ جاتے ہیں نا ساتھ میں اور حسن اختلاف سے گفتگو کر لیتے ہیں اختلاف ہونے کے باوجود، یہی بہت بڑا کمال ان کا ہے، یہ کارنامہ ان کا ہے کہ یہاں بیٹھ کے یہ کر لیتے ہیں. ورنہ ہم میں تو اتنی بھی جرت نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کو للکارتے رہتے ہیں کیمرے کے پیچھے، ادھر سے ادھر سے، یا فون پہ، یا جھگڑے کرتے ہیں دور ہو کے. محبت کی بات تب شروع ہوتی ہے جب آپ ساتھ بیٹھتے ہیں. یہاں پہ اختلاف بھی ہوتا ہے، یہاں پہ اتفاق بھی ہوتا ہے. بیٹھنا ساتھ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. اس میں نے اور آپ نے ہمیں ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھانا ہے، ہاتھ تھامنا ہے، نہ کہ ہمیں نہ اتفاقیاں ڈالنی ہیں. لوٹ کر آتے ہیں جی، آپ کا انتظار ہے. عرفان رمضان عرفان رمضان رمضان عرفان خوش آمدید. الف لام میم پروگرام آپ کے سامنے ہے. علماء کرام تشریف فرما ہے. آپ کی لائیو کالز بھی آ رہی ہیں، فقہ شرعی سوالات بھی آپ پوچھ رہے ہیں، اور یہاں پر واٹس ایپ کے اوپر جو سوالات آئے ہیں وہ بھی لیے جاتے ہیں. تو بسم اللہ کرتے ہیں. پہلا سوال کیا ہے؟ یوم علی کی مناسبت سے میرا معزز علماء کرام سے دو سوال ہیں. ایک سوال تو یہ ہے کہ حضرت علی کے قاتل ابن ملجم پہ کیا ہم لعنت کر سکتے ہیں، جیسے کہ ہم امام حسین کے قاتلوں پہ لعنت کرتے ہیں، یزید ہو گیا، شمر ہو گیا، تو ایسے ہی کیا ہم ابن ملجم پہ بھی لعنت کر سکتے ہیں؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ملتی ہے کہ ابن ملجم جو ہے وہ امت کا بدترین انسان ہے، تو اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، شقی ترین انسان ہے. مفتی صاحب عبد الرحمن ابن ملجم جس نے یہ سخت ترین شقی القلب والا کام کیا، کیا اس پہ لعنت کر سکتے ہیں؟
دیکھیں یہ جو ہمارے ہاں ایک بنا دیا گیا جی وہ لعنت نہ کریں لعنت نہ کریں، تو قرآن مجید میں جو یلعنہم اللائنون، ان پر لعنت کرنے والوں کی لعنت، لعنہم اللہ، اللہ کی ان پر لعنت، تو یہ کیا ہے؟ لعنت اللہ علی الظالمین، لعنت اللہ علی الکاذبین، کاذبین بھی ظالمین، یہ کیا ہے؟ اگر لعنت جو ہے نا یہ بالکل اتنا ہی وہ ممنوع امر ہے، اصل میں لعنت یہ ہے کہ آپ اس سے برات کر رہے ہیں، آپ اس سے تبرہ کر رہے ہیں، آپ اس سے جدائی دوری کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا بدبخت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر کوئی کرم نہ ہو، اللہ کی کوئی اس پر رحمت نہ ہو، اور یہ بدبخت ترین ہے، آپ اس سے دور کر رہے ہیں اپنے سے۔ تو ظاہر ہے اس میں کیا جواب دوں؟ پوری امت مسلمہ کا بچہ بچہ جواب دے کہ مولا علی کے قاتل پہ لعنت نہیں کی جا سکتی۔ یہ کیسا سوال ہے بھائی؟ بندے کے دل میں ایمان ہو اور وہ مولا علی کے قاتل کے حوالے سے کہے جی اس پر لعنت نہیں کر سکتے، ہم تو لاکھ لعنت بھیجتے ہیں اس بندے پر کہ جس نے مولا کائنات مولا علی پاک کو قتل کیا یا اس میں منصوبہ سازی کی یا کسی قسم کا کوئی بھی اس کے اندر کردار ہے تو اس پر لعنت ہے، اور صرف اس پر ہی نہیں بلکہ ہر اس شخص کر جو کسی بھی مقدس مطہر پاکیزہ خون جو کہ ناحق قتل کرتا ہے اس پر بھی لعنت اللہ کی کہ وہ کیسا یہ کام کر رہا ہے۔ باقی رہ گیا کہ وہ جو اشکناس، وہ بالکل روایات میں ہمارے یہاں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے قاتل کو امت کا بدبخت ترین انسان قرار دیا، فرمایا کہ پچھلوں میں بدبخت وہ تھا کہ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی پونچھیں کاٹی تھیں، اور بعد والوں میں بدبخت وہ ہے کہ جو علی تجھ پر حملہ کرے گا۔ جی عباسی صاحب آپ بھی اس پہ اظہار رائے فرما دیں۔ ملعون عبد الرحمن ابن ملجم کے اوپر لعنت، یہ کیسا ہے آپ کی نظر میں؟ میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ عبد الرحمن ابن ملجم بدبخت ترین آدمی ہے، اور وہ لعنتی، میں تو اس سے آگے کی بات بڑھ کے کہہ سکتا ہوں کہ وہ تو کافر ہے۔ کیسا انسان ہے جو علی جیسے انسان کو قتل کرے؟ مطلب میں تو اس کو مسلمان کہنے کو دل نہیں کرتا، آپ لعنت کی بات کر رہے ہیں، مطلب حیرت کی بات ہے اویس بھائی، مطلب جس نے 19 رمضان کو فجر کی نماز میں، حالت نماز میں، امت کے سب سے بہترین آدمی کو قتل کیا۔ آپ ذرا لگائیں اس وقت حضرت علی سے بڑھ کر کون تھا؟ الحق حیث دار علی، جہاں علی کھڑے ہو جائیں حق وہاں ہوتا ہے۔ وہ مدینۃ العلم کا باپ، وہ نبی علیہ السلام کا اخی، وہ اتنا بڑا آدمی جس کا احترام سارے صحابہ کرتے رہے، اس کو آپ جو ہے وہ جس آدمی نے بے دردی سے شہید کر دیا، قتل کر دیا، اس کو ہم چھوڑ دیں؟ قرآن مجید نے اس بارے میں یوں فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ، کہ جس نے کسی شخص کو یہ جان بوجھ کر کہ یہ شخص مومن ہے، اس کو یہ پتہ ہو کہ یہ مومن ہے، اس کو قتل کیا، فرمایا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، ہمیشہ رہے گا اس پر خالدین اور اس پر لعنت ہے، اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب اللہ رب العالمین نے اس کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ پھر وہ بندہ جس نے سیدنا علی المرتضیٰ پر حملہ کیا، وہ جس گروہ اور جس پارٹی سے تھا، اس گروہ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنم کے کتے ہیں۔ واقعاً حق، یہ جہنم کے کتے ہیں، جیسے جہنم میں بچھو بھی ہوں گے، سانپ بھی ہوں گے، تو جہنم میں کتے بھی ہوں گے، اور وہ کتے جو ہیں وہ خوارج میں سے ہوں گے۔ جی حق فرمایا، حق فرمایا، بہت اچھی بات ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں، دو رائے کوئی نہیں ہے۔ میرا بچہ مل کے لعنت دیتے ہیں ابن ملجم کے اوپر، اللہ تعالیٰ اس کو ملعون قرار دے جہنم میں بھی، اور ایسے لوگوں سے ہمیں دور اور پاک رکھے۔ بیزاری کا اعلان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ۔ کال ہمارے پاس ہے، واٹس ایپ پہ ہمارے پاس میسج آیا ہوا ہے، کیا کہتے ہیں فرمائیں۔ السلام علیکم اویس بھائی، آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری اور علماء حضرات ہماری رہنمائی کی۔ میں یحییٰ عرض کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی وعلیکم السلام یحییٰ صاحب، کیا سوال؟ بس میرا سوال بڑا مختصر سا ہے کیونکہ ٹائم نہیں ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ علماء تو حضرات ہمیں بتاتے رہتے ہیں، لیکن آج کل کے دور میں جو ہمارے بچے مختلف اسکولوں میں، جو بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، وہاں عجیب عجیب چیزیں کی تعلیم دی جا رہی ہے، واٹس ایپ پہ عجیب عجیب چیزیں دکھائی جا رہی ہیں، سوشل میڈیا، کیا ہمیں اپنے وقتاً فوقتاً ہمیں اپنا تجدید ایمان نہیں کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں اپنے بچوں کے عقائد کو نہیں چیک کرنا چاہیے کہ وہ درست عقیدے سے ہیں کہ نہیں؟ بہت اچھے سوال آپ نے پوچھا ہے، اور بھی ہمارے پاس واٹس ایپ پہ ویڈیوز آئی ہوئی ہیں، سوالات آئے ہوئے، یحییٰ کی بات لے لیتے ہیں، ہم سوال پوچھتے ہیں۔ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ سوال کیا ہے جی؟ سوال سنائیں۔ میرا علماء کرام سے ایک کویسچن ہے کہ میں فقہ حنفی سے تعلق رکھتا ہوں اور بیماری کی وجہ سے میں روزے نہیں رکھ سکتا، تو روزوں کا جو فدیہ ہے کیا وہ مجھے عید سے پہلے ادا کرنا لازم ہے یا میں عید کے بعد بھی ادا کر سکتا ہوں؟ مفتی ابوبکر محی الدین صاحب۔ فرمائیں۔ جی
جو روزوں کا نہیں رکھ سکتے بیماری، پہلے تو ایسی بیماری ہو جو پرماننٹ ہو، اللہ معاف کرے، ایسی بیماری جس سے صحت کی امید نہ ہو. اگر صحت کی امید ہے چند دنوں میں تو پھر یہ روزے قضا ہی کرنے پڑیں گے، پھر اس کا فدیہ وہ نہیں ہے. اور اگر ایسی بیماری ہے کہ نہیں روزے رکھ سکتے، بالکل ڈاکٹر نے کہہ دیا اب طاقت نہیں رہے گی، تو پھر اس کا فدیہ اس کے ذمہ پر واجب ہے، وہ چاہے ابھی ادا کر دیں یا بعد میں بھی ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے، ایک اور ہمارے پاس سوال آیا واٹس ایپ پہ. کیا سوال پوچھ رہے ہیں؟ اور میرا سوال ہے، جب دنیا دارالامتحان ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان جنت میں کیوں ہوا؟ کیا ہم مرنے کے بعد انشاءاللہ جنت میں جائیں گے؟ کیا وہ درخت ابھی بھی وہاں موجود ہوگا؟ کیا وہ درخت جس سے حضرت آدم علیہ السلام نے پھل کھایا تھا، کیا وہ اب بھی ہمارے امتحان کے لیے ہوگا یا اگلے امتحان کے لیے ہوگا؟ ماشاءاللہ یہ سوال آتا ہے میرے ذہن میں، تو اس پہ رہنمائی فرما دیں. ماشاءاللہ، میرا بھائی بہت سوچ رہا ہے، ڈرائیونگ کرتے ہوئے یہی سوچ رہا ہے. علامہ صاحب اس کا ذرا جواب دے دیں. یہ دنیا دارالامتحان ہے تو آدم علیہ السلام کا امتحان جنت میں کیوں ہو گیا؟ تو اگر دنیا دار امتحان ہے تو اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ جو مقام حضرت آدم علیہ السلام کو دیا تھا اس میں امتحان نہیں ہوگا. تو کوئی تعارض یا ٹکراؤ نہیں ہے. اب اگر اللہ تعالیٰ نے وہ درخت رکھا ہوگا تو جا کے دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. نہیں رکھا ہوگا تو اس کی مصلحت نہیں ہوگی. اس سے ہماری زندگی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی نماز اچھی ہوتی ہے کہ نہیں. واہ واہ، بہت اچھا جواب دیا علامہ صاحب نے. میں بھی اس میں اضافہ کر دوں، وَالَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. تو جو موت اور زندگی ہے نا، جب تک یہ آزمائش چلتی رہنی، جب اللہ کی مرضی ہوگی آزمائش لے گا، جب نہیں ہوگی اٹھا لے گا. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سر میں جمیل بات کہہ رہا ہوں. جی میں یہ سوال یہ پوچھنا سر چاہ رہا ہوں کہ یہ علماء کرام بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، مجھے یہ جو جہاں تک میرے نالج میں تھا جو طلاق دینے کا مسئلہ ہے، اس میں 3 طلاقیں، اس میں ائمہ جو 5 ہیں یعنی فقہ جعفریہ کو ڈال کر یہ سب اس میں اجماع ہے کہ طلاقیں 3 دی نہیں جا سکتی ہیں. صرف اطلاق میں مسئلہ ہے کہ اگر اگر 3 طلاقیں دی جائیں تو پھر کیا ہوگا. فقہ حنفی کے مطابق یہ ہے کہ وہ طلاق جو ہے ہو جائے گی. اب یہاں پر یہ تھوڑی سی یہ کنفیوژن یہ آ رہی ہے کہ کیا طلاقیں دی بھی جا سکتی ہیں، جیسے یہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 3 طلاقیں دی جا سکتی ہیں، جبکہ ہمارے نالج میں تھا کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ طلاقیں جو ہیں وہ ایک بار نہیں دی جا سکتی ہیں، لیکن اگر دے دی جائیں تو پھر اختلاف ہے اطلاق پہ کہ اب کیا طلاق واقع ہوگی یا نہیں. اس میں ذرا رہنمائی فرمائیں. شیخ آپ سراپا علم ہے، ہم آپ کو کال کرتے ہیں، آپ ہمیں جواب دیں. وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ 3 طلاقیں نہ دینے کا سب کہتے ہیں، سب منع کرتے ہیں کہ 3 طلاق نہ دیں، گناہ ہے، نہ دیں گناہ ہے، لیکن طلاق نہیں ہوگی یہ بات. وہ یہ کہہ رہے ہیں طلاق دے دی اگر کسی نے، یہ گناہ کر دیا تو پھر واقع ہو جاتی ہیں. حنفی کے نزدیک ہو جاتی ہے، اکثر کے یہاں بھی ہو جاتی ہیں. 1000 دفعہ بھی بولے ایک نشست میں ہوگی، ایک ہی ہوگی نا، مطلب آلٹرنیٹ نہیں ہوگی، غلط بات. ہمارے یہاں وہ لاکھ مرتبہ بھی کہہ دے جب تک باقی شرائط پوری نہیں ہے اس جملے کا لفظ. وہ باقی شرائط بھی بتا دیں ذرا. وہ باقی شرائط ہے کہ وہ سیریسلی طلاق دینے کا ارادہ رکھتا ہو، عورت جو ہے وہ طہارت سے نجاست سے پاک ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ 2 گواہ وہاں پر موجود ہوں. طلاق کے لیے بھی گواہ موجود ہے. طلاق کے لیے ہمارے یہاں گواہ کی شرط ہے، اور گواہ ہی نہیں، 2 عادل گواہ جن کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ کھلے عام گناہ کبیرہ نہیں کرتے اور گناہ صغیرہ پہ بھی اصرار نہیں کرتے. ورنہ کسی کو بلا لیا آ جاؤ گواہ بن جاؤ. فقہ جعفریہ ہے نا تھوڑی سی. ہمارے ہاں صرف فقہ حنفی نہیں ہے، فقہ مالکی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی، چاروں اور جمہور ائمہ علماء محدثین کا یہی موقف ہے کہ اگر کسی شخص نے اکٹھی 3 طلاقیں دے دیں یا 3 سے زیادہ دے دیں تو وہ 3 واقع ہو جائیں گی، وہ عورت اپنے شوہر پر حرام ہو جائے گی. موطا امام مالک کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سوال ہوا کہ میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاق دے دیے، تو آپ نے فرمایا کہ ان میں سے 3 طلاقیں تو نافذ ہو گئی ہیں، باقی 97 کے ساتھ تو نے اللہ تعالیٰ کی شریعت اور قرآن کے ساتھ مذاق کیا ہے. اسی طرح ہمارے اس حوالے سے ظاہر یہ تفصیل ایک مجلس میں 3 طلاقیں ہو گئی ہمارے ہاں بالکل. یہ جو میں نے آپ کو فقہاء بتائے ہیں ائمہ متکلمین محدثین، ان کے ہاں بالکل یہ طلاقیں 3 طلاقیں 3 ہی واقع ہوتی ہیں، چاہے 3 سے زیادہ کے ساتھ دیں یا اکٹھی اس کو 3 طلاقیں. صحیح ہے. حبیب اللہ ارمانی صاحب سے مولا علی پہ کوئی منقبت نہیں سنیں گے آج، یا اس پہ رکھ لیں اگر ٹائم ہمارے پاس کم ہے.
दस्तरखान पे आ रहे हैं जी। फारूक ज़ही साहब से आपकी मुलाकात करवाऊंगा, हमारे बड़े अजीज दोस्त दस्तरखान पे हमारे साथ उलमा के साथ तशरीफ फरमा होंगे। हम दस्तरखान पे इफ्तार करेंगे सारे मिलके और वहां फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। एक मुख्तसर वफ़ा अलिफ लाम मीम में आपका इंतजार है। रमज़ान इरफान